یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن تو نہیں آیا، لیکن محافظ قرآن نے قرآن بچایا۔ آخر کیا ہے حسین؟ کون ہے حسین جس سے ہر قوم اور ہر رنگ و نسل کا انسان محبت کرتا ہے اور ان کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے؟ آخر کیوں؟ کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے جب یزید حاکم شام بنا تو اس نے اعلان کر دیا کہ کوئی خدا نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی نبی نہیں، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے۔ پھر اس نے مطالبہ کیا کہ وارث محمد نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امام حسین علیہ السلام بھی میری بیعت کرے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے صاف انکار کیا اور فرمایا مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس وقت یزید نے حکم دیا کہ امام حسین کو قتل کر دیا جائے، لیکن امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ مدینے میں خون بہے، تو انہوں نے کربلا جانے کا سفر شروع کیا اور سن 61 ہجری 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ہمراہ سرزمین کربلا پر پہنچے، اور 7 محرم کو یزیدی فوج نے امام حسین کے قافلے والوں پر پانی بند کر دیا اور تمام بچے پانی کو ترستے رہے، جن میں 6 مہینے کا اصغر اور 4 سال کی معصوم سکینہ بھی شامل تھی۔ اور پھر 10 محرم کا سورج اذان علی اکبر کے ساتھ طلوع ہوا اور پھر جنگ کا آغاز ہوا، یا پھر یوں کہوں کہ ظلم کا آغاز ہوا، کیونکہ امام حسین کے لشکر میں صرف 72 افراد اور 3 دن کی بھوک اور پیاس، جبکہ یزیدی فوج میں 9 لاکھ کا لشکر سیر و سیراب، تیر و تلواروں اور نیزوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ امام حسین کے 72 افراد کے لشکر میں 6 مہینے کے اصغر سے لے کر 75 سال کے حبیب ابن مظاہر شامل تھے، اور پھر ایک ایک کر کے سب اپنی جان امام حسین علیہ السلام پر قربان کرتے رہے۔ اس وقت میں نے امام حسین علیہ السلام کے صبر کو دیکھا تو میری روح کانپ اٹھی، کیونکہ کبھی امام حسین علیہ السلام اپنے دونوں بھانجوں اون و محمد کے لاشیں اٹھا کر لاتے، کبھی اپنے بھتیجے شہزادہ قاسم ابن حسن کے بدن کے ٹکڑے گٹھری میں جمع کر کے لاتے، تو کبھی اپنے جوان بیٹے اکبر کے سینے سے برچھی نکالتے تو 7 برچھی کے کلیجہ بھی باہر آ جاتا، تو کبھی اپنے بھائی عباس کے پاس پہنچتے تو ان کے دونوں بازو کو کٹا ہوا دیکھتے، اور ایک آنکھ میں تیر اور ایک آنکھ میں خون، اپنے ہاتھوں سے بھائی کی آنکھوں کا خون صاف کیا اور اپنی ہی گود میں بھائی کو مرتا دیکھا، اور جب اپنے ننھے سے 6 مہینے کے اصغر کو پانی پلانے جاتے تو پانی کے سوال پر جواب میں تیر ملتا، جو شہزادے علی اصغر کے قد سے بھی بڑا تھا، جو حیوانوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا۔ وہ تیر ان کے ننھے سے گلے پہ مارا جاتا۔ امام حسین کا وہ صبر دیکھا کہ 6 مہینے کے بچے کا لاشا ہاتھوں میں اور خیمے میں شہزادے علی اصغر کی ماں کی طرف جاتے ہوئے 7 قدم آگے بڑھتے تو 7 قدم پیچھے ہٹتے۔ سوچتے ہوں گے
جس طرح ایک ماں کو اس ننھے سے بچے کا لاشا دکھاؤں جس کو اس نے پانی پلانے بھیجا تھا۔ اور اپنے ہی ہاتھوں سے ایک ننھی سی قبر کھود کے اپنے بچے کو دفنا دیا۔ بس جب سب شہید ہو گئے پھر امام حسین علیہ السلام اپنے ذوالجناح پر سوار ہو کے 3 دن کی بھوک اور پیاس اور اتنے لاشیں اٹھانے کے بعد مقتل کی طرف روانہ ہوئے اور ایسی جنگ کی کہ آئے حسین یوں کے عقاب آئے جس طرح دوڑا فرست نشیب میں آوائے جس طرح یوں تیز کوند گئی اس گروہ پر بجلی تدک کے گرتی ہے جس طرح گوپ گرمی میں تیغ پر جو چمکی تو شدت اڑے دھوکا چلا ہوا کا جو سن سے تو سر اڑے آئی صدائے غیب سے شبیر مرحبا اس ہاتھ کے لیے یہ شمشیر مرحبا یا آبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا بس بس حسین بس میرے دلگیر مرحبا غالب کیا خدا نے تجھے کائنات بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر لبیک کہہ کے تیغ رکھی شین میان میں پلٹی سپاہ آئی قیامت جہان میں پھر سرکشوں نے تیر ملائے میان میں بے کس حسین ظلم شیاروں میں گر گئے تنہا حسین لاکھ سواروں میں گر گئے بس جب لاکھوں نے مل کے تنہا حسین کو مارنا شروع کیا تو کسی نے تیر مارے کسی نے نیزے کسی نے پتھر اور جس کو کچھ نہ ملا وہ کربلا کی گرم ریت اٹھا کر امام حسین علیہ السلام کے زخموں پہ مارتا رہا۔ اور جب امام حسین کا جسم ہزاروں تیروں سے بھر گیا تو ایک ظالم کو بس امام حسین کی پیشانی خالی نظر آئی اور اس نے تیر چلایا اور وہ تیر بھی امام حسین کی پیشانی پہ جا لگا اور پھر امام حسین اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرنے لگے تو شمر نے امام حسین کی گردن پر 13 ضربے مار کر امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیا اور پھر امام حسین کے جسم سے چیزوں کو لوٹنا شروع کیا۔ کسی نے امام کی زرہ لباس یہاں تک کہ ایک انگوٹھی کے خاطر امام حسین کی انگلی کاٹ لی گئی اور بس یہ سب کر کے انہوں نے امام حسین کو چھوڑا نہیں بلکہ ان کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ کر پشت سے جا ملی اور نواسہ رسول کا لاشا بے گورو بے کفن کربلا کی گرم ریت پہ پڑا رہا۔ یہ ہے محرم، یہ ہے حسین۔